اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، الحمدللہ اس سے پہلے 6000 قرآن مجید کے کلمات پر الحمدللہ 2 سال کورس چلتا رہا، 100 ورڈ ہر ویک۔ الحمدللہ اللہ نے بھی نئی توفیق عطا فرمائی تھی، اور ایک ورڈ کو 4 زبانوں میں جمع کر کے اس کو ڈیزائن کر کے پی پی ٹی کے ذریعے سے 100 ورڈ پی ڈی ایف بھیجے جا رہے تھے ہر ویک۔ اس طریقے سے الحمدللہ 1000 سے زیادہ پارٹیسپینٹ نے حصہ لیا، اور الحمدللہ بہت سارے ورڈز یاد ہو گئے۔ اس کے بعد الحمدللہ سلیکٹڈ سوروں کے بھی کلمات یاد کروائے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ کلمات نہیں تو کم سے کم سلیکٹڈ سوروں کے کلمے یاد کر سکے۔ تو آخری کا پارہ 29واں پارہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان، اس طریقے سے الحمدللہ اب یہ ایک تیسری ایک ہمبل، پھر ایک ایفرٹ، ایک متواضع محنت کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ علوم القرآن۔ تو جو حضرات 6000 کلمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 6 پی ڈی ایف میں، ایک پی ڈی ایف میں 1000 کلمات، تو اس طریقے سے 6 پی ڈی ایف میں وہ تیار ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ وہ abmqurannotes.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب کلمات کا اچھا تعارف ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تفسیر احسان البیان اردو میں، انگلش میں آن لائن اویلیبل ہے، تو آپ اس سے شروعات کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ لیول 1 اور لیول 2 یہ کورس ہے جو علوم القرآن کا ہے، اور لیول 2 میں تفسیر، اصول تفسیر ہے۔ تو انشاءاللہ علوم القرآن میں قرآن مجید کا اچھے طریقے سے تعارف پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھتے وقت پر کافی مدد ملے گی، اس کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ مختلف موقعوں پر یہ کورس لیا گیا تھا، اور اس کے جو نوٹس ہے طلباء نے گزارش کی تھی کہ نوٹس دیے جائے، تو مختلف کتابوں سے جو میں نے نوٹ قلم بند کیے تھے اس کو میں نے ایک جگہ پر جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی تھی بہت پہلے، کئی سال پہلے۔ تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ قسط وار سیریز کی شکل میں پارٹ 1 پارٹ 2 اس طریقے سے علوم القرآن سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب جب کلاس ہوتی ہے تو اس میں تو بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ i+TV پر بھی 23 ایپیسوڈ میں نے کافی ڈیٹیل میں دیا۔ قرآن مجید کا تعارف جو سننا چاہتے ہیں اس میں سن سکتے ہیں، لیکن یہ آڈیو ویژول یہاں پر اسکرین پر ظاہر کرتے ہوئے، ایکسپلین کرتے ہوئے یہ کتاب کو میں پڑھانا چاہ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ یہاں پر میں آپ کو شارٹ نوٹ کے طور پر ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ معلومات آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ کلاسز میں جیسا تفصیل سے بتایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پر جو طلباء، جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی محروم کیوں رہے، تو لہٰذا الحمدللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کلاسز کی شکل میں جو ڈیٹیل میں معلومات ہے اس میں سے اہم نوٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آپ کو اس فیلڈ کی بنیاد حاصل ہونے کے بعد آگے سے آگے بڑھنے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 1، قرآن کا لغوی معنی۔ اکثر ہم قرآن کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے ایکچول میں؟ تو علماء کی تحقیق کے مطابق لفظ قرآن الگ الگ مصدر سے مشتق، یعنی کہ اس کے اندر 4 روٹ ورڈ الگ الگ ہونے سے معنی الگ معنی اس کے اندر لیے گئے۔ نمبر 1، لفظ قرآن اگر مشتق ہے قراءتن سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ لفظ قرآن اگر مشتق ہے قریتن سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ساری ضروری معلومات اصولی طور پر جمع کر دی گئی، یعنی کہ قرآن مجید میں اصول بہت ملیں گے آپ کو، جس کی تفصیلات آپ کو احادیث میں ملے گی۔ تو اس لحاظ سے اصولی طور پر ایک انسان کے ضرورت کی چیزیں ساری جمع کر دی گئی۔ تو اسی لیے جو ہے نا، ایک ہوتا ریف جو کھیڑا گاؤں جہاں پر ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی، ضروریات کی چیزیں، لیکن قریہ
یعنی وہ جگہ جہاں پر ضروریات کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. پھر بلد، تو قریتن دراصل قرآن مجید میں ایک اچھے خاصے ضروریات جہاں پر پورے ہوتے ہیں ویسے سٹی کو کہا جاتا ہے. لیکن آج کل کے عربی میں قریت سے مراد گاؤں، یا اردو میں قریہ کہتے ہیں تو اس سے مراد گاؤں ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں قرا، ام القرا اور قریہ، تو اس کے اندر ویسا معنی آ جاتا ہے کہ ضرورت کی ساری چیزیں جہاں پر موجود ہو اس کو قریہ کہتے ہیں، ریف سے اور اوپر والا معنی. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں انسان کے ضروریات کی ساری باتیں اصولی طور پر جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کا ایکسپلینیشن بھی ہے جو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا اور صحیح احادیث میں آپ کو ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مبین اور معلم کے طور پر قرآن مجید میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب اکلا کہ قرآن مجید کے اصولی باتوں کی تشریح آپ کو احادیث میں ملے گی. کیونکہ بعض لوگ جھانسا دیتے ہیں، لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید قریتن سے نکلا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جب موجود ہیں تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما فرطنا، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو اس سے بھی استدلال کرتے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے علاوہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی بات غلط ہے. قرآن مجید میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے، تو بغیر بیان کے آپ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے ایکسپلینیشن ضروری ہے. ریویلیشن کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ایکسپلینیشن comes from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in the form of قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں اس کے اندر کا بھی بیان ملتا ہے، اور in the form of teaching of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا یہ کہ لفظ قرآن مشتق ہے قرن سے. جیسے دو سنگ قریب قریب ہوتے ہیں تو قریب اور سیاق و سباق کے معنی میں، کانٹیکس کے معنی میں، یعنی کہ قرآن مجید کو کبھی بھی ایک آیت درمیان سے نکال کے آپ ایک دم سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتے. اس کو سیاق و سباق سے سمجھنا پڑے گا، اور سیرت، اس وقت پر سیرت کے کیا حالات چل رہے تھے، زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی پڑھنا چاہیے. تو جب وہ کانٹیکس میں آپ سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے. اس لحاظ سے آپ مشنریز جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ آیت کو پک کرتے ہیں، پک اینڈ چوز اس طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی تشریح کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معنی بگاڑ کر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ واپس اس آیت کے آگے پیچھے دیکھیں. تو قرن کے اندر ایک معنی، زبردست معنی نکلا، قراءتن، قریتن اور قرنن، یعنی آگے پیچھے دیکھ کر معنی سمجھنا چاہیے. نمبر 4، لفظ قرآن مشتق ہے قرینتن. قرینہ کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے. جیسے آپ کہتے ہیں قرائن سے پتہ چل رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس سے پتہ چل رہا ہے. تو قرآن مجید میں ملتے جلتے موضوعات سے متعلق قرآن میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک نہیں کئی جگہوں پر ہے، آپ پورے آیتیں جمع کریں گے تو تب آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گی. ورنہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایک آیت کو لیتے دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کا اور متشابہات اور بدعت اور زیغ و ضلال میں مبتلا ہونے والے کی صفت ہے کہ وہ آیات کو ایک لیتے ہیں دوسری آیت کو چھوڑ دیتے نہیں، بلکہ متشابہات میں تو یہی وطیرہ ہوتا ہے راسخون فی العلم کا کہ وہ رد المتشابہات الی المحکم، کہ متشابہات میں ذو معنی دو معنی ہوتے ہیں، ایک باطل معنی ایک حق معنی. تو اس میں سے جو حق معنی ہوتا ہے دوسرے محکم آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. جیسے کلمتہ، اسی طرح روح منہ. تو مشنریز آ کر کہتے دیکھیے اللہ کی روح ان کے اندر ہے، تو ہم کہیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو محکم ہے، جو واضح ہے، جو کلیئر ہے، اس کو تم چھوڑ کر کلمتہ اور روح منہ، جس کے اندر دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ جو روح ہے اس سے اللہ نے حکم دیا تو ان کی روح پیدا ہوئی، اور
بغیر باپ کے وہ پیدا ہو گئے. یہ معنی لینے کے بجائے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں سے، روح میں سے ایک حصہ بنا دیا. تو تم یہ جو معنی نکال رہے ہو یہ تو عیسی ابن مریم محکم آیتوں سے ٹکرا رہی ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنے بدعت اور گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں یہ اکثر اور کیا کرتے ہیں کہ آیت میں جو متشابہات ہوتا ہے، ڈبل میننگ ہوتا ہے، اس میں سے باطل معنی لے کر اپنا اپنا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق والا معنی نہیں لیتے، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی دوسری آیتیں پڑھیں گے تو محکم آیتیں پڑھ کر اس کو حل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر تشریح کر دی گئی ہے، تو اسی لیے قرینۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملتے جلتے جو موضوعات سے متعلق ساری آیتوں کو جمع کر کے معنی نکالنا چاہیے. پھر اس کے بعد احادیث کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کرنی چاہیے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر مرتبے میں یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، پھر اس کے بعد تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر باقوال الصحابہ، تفسیر باقوال التابعین. بعد میں عقل سلیم اور لغت کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ جب آپ یہ سارے رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے، صحیح احادیث سے، تو تب جا کر آپ لغت میں وہ معنی لیں گے. ورنہ لغت میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، تو آدمی اپنے صراط مستقیم کی اس کو فکر کرنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، قرآن مجید کی جامع اور مانع تعریف. قرآن مجید اللہ رب العالمین، کلاس میں تو بہت ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر میں شارٹ طریقے سے آپ کو پوائنٹ دیتے جا رہا ہوں تاکہ اس کی ابتدائی معلومات ہمیں مل جائے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا معجزاتی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. یعنی اجر، جو ایک مخصوص اجر کہا گیا ہے کہ ایک الف پر نیکیاں، پھر اس کے بعد لام پر نیکی، میم پر نیکی، یہ جو نیکیوں کی جو بات ہو رہی ہے، ایک مخصوص اجر کی جو بات ہو رہی ہے، ایک مخصوص اجر والی جو عبادت کی بات ہو رہی ہے، وہ تلاوت پر جو آپ کو ملتی ہے، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے. تو متعبد بتلاوتی ہی سورۃ الفاتحہ. تو یہ ہے موضوع قرآن کیا ہے، قرآن مجید کا موضوع ٹاپک کیا ہے. اللہ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اس میں جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے انسان. قرآن کا موضوع بنیادی طور پر انسان ہے، تاکہ وہ اپنے رب اور خالق کے پیغام سے آگاہ ہو اور دنیا کی بھول بھلیوں میں اتنا گم نہ ہو جائے کہ اس خالق کو بھول جائے جس کے پاس وہ دوبارہ پلٹ کر جانا ہے. پوائنٹ نمبر 4، قرآن مجید کیا ہے. نمبر 1، قرآن مجید کلام اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نور ہدایت کی طرف نکال لائے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. سورۃ الحدید آیت نمبر 9. قرآن مجید کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے اور آخری لوگوں اور زمین و آسمان کی پیدائش کی خبریں دی ہے. اس میں حلال و حرام، آداب و اخلاق کے اصول اور عبادات اور معاملات کے احکام، انبیاء و صالحین کی سیرت، کافروں اور مومنوں کی جزا اور سزا، مومنین کے گھر جنت کا وصف اور کافروں کے گھر جہنم کا تفصیلی بیان ہے. اور اسے ہر چیز کے بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر چیز کے اس کے اندر اللہ نے تفصیلات بیان کی ہے. ترجمہ: ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا کافی و شافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے. قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان کی دعوت کا بیان ہے، تقدیر کا بیان ہے، ایمان کے 6 ارکان کا بیان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 285. اور اسی طرح سورہ تغابن میں بھی تقدیر کا بھی ذکر ہے. اور قرآن مجید میں قیامت کے دن اور موت کے بعد حشر و نشر، حساب و کتاب کے حالات کا تذکرہ ہے. حوض کوثر اور پل صراط و میزان اور نعمتوں اور عذاب اور قیامت کے دن لوگوں کے جمع ہونے کا بس بیان کیا گیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ، اس جہاں کی نشانیاں، اور آیات قرآنیہ یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 101۔ اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24۔ قرآن مجید میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر تفصیلی طور پر ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب میں آپ کو توحید واضح نہیں ملے گی، رسالت واضح نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بالکل بھی معلومات نہیں ملے گی، لیکن قرآن مجید آپ کو سچی رہنمائی کرنے والی اور سچے خدا سے، اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اور زندگی کا مقصد کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، کیا کرنا ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو صرف اور صرف قرآن میں ہی صحیح طور سے ملیں گے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ تفصیلات آپ کو کنفیوز مینر میں ملیں گی۔ قرآن مجید میں توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت کا تفصیلی ذکر ہے، اور مقصد قرآن توحید الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور حدیث اس کا بیان ہے، بیان قولی، بیان فعلی، بیان تقریری اور بیان خلقی۔ اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے دبئی کا تقریباً 1 گھنٹے کا۔ محمد عمر باز مول نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 19، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ قرآن و حدیث کو فہم صحابہ اور ان کے حقیقی موفق متبعین کے مطابق سمجھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، صحابہ کی جماعت، تابعین، عمل کرنا، اور دعوت و تبلیغ و نفاذ حتی المقدور کرنا ایمان کی علامت ہے اور سلامت مستقیم کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں غیر مسلموں کے 5 معروف سوالات کے جوابات ہیں۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ قرآن کے اہداف اور مقاصد، یہ میری کتاب ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید سب لوگوں کی طرف اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 41 میں، ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ نزول قرآن کے بعد یہی قرآن یعنی مع مقبول احادیث کی تشریحات ایک ایسی کتاب ہے جو بشریت کے لیے تا قیامت کتاب رہے گی۔ اب جو بھی اس پر ایمان نہ لائے وہ کافر ٹھہرا اور روز قیامت سزا سے دوچار ہوگا، جیسا کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلائیں گے ان کو عذاب پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت اور جو کچھ اس میں فصاحت و بلاغت اور معجزات و نشانیاں اور امثال و عبرتیں ہیں، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو یہ چیلنج کیا کہ وہ اس کی مثل لائیں یا پھر اس کی مثل ایک صورت ہی لے آئے، لیکن وہ نہیں لا سکے اور نہ اس کی طاقت ہی رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23-24 میں۔ تو جب قرآن کریم آسمانی کتب میں سب سے عظیم، کامل اور آخری کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب لوگوں تک پہنچانے، اس کی تبلیغ کا حکم دیتے فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل فرمایا لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور امت کو اس کی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہماری تکریم کرتے ہوئے ہم پر نازل فرمائے اور اس کی حفاظت اپنے ذمے لیتے ہوئے فرمایا، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مکمل، ابدی اور آفاقی و ہمہ جہت ہونے کے اعتبار سے
مکمل ضابط حیات ہے جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے، اور حدیث مقبول اس کی تشریح ہے۔ تو قرآن مجید کے مختلف نام ہیں۔ القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، الفرقان فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق سکھانے والی اور بتانے والی کتاب، البرہان یعنی دلیل، الکتاب مانے لکھا ہوا، الحق مانے حق اور سچ، الذکر مانے نصیحت، التنزیل نازل کیا ہوا۔ ان سب کے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے حوالے بھی ہے، دلائل بھی ہے، آپ دیکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ التنزیل نازل کیا ہوا، احسن الحدیث بہترین بات، العظیم عظمت والا، الکریم عزت والا، العزیز بلند مرتبہ، المجید بڑی شان والا، الحکیم حکمت والا، العلی بلند مرتبہ، الموعظہ نصیحت، الشفا شفا، الہدا ہدایت رہنمائی، الرحمہ رحمت، الصدق تصدیق کرنے والا، المہیمن نگہبان، مبین کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کا دماغ اللہ کھول دیتے ہیں۔ مبارک بابرکت، بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، نور روشنی۔ ان ناموں میں سے 5 نام مشہور ہے: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل اور الکتاب۔ اس بارے میں میری ایک رائم بھی ہے جو چھوٹے بچوں کو آپ سنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے 114 سورے اور اس کے آخری میں نے 5 نام بھی اس کے اندر پڑھے ہیں۔ باقی کو صفاتی نام سے تعبیر کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق 55 نام تک ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہی ہم حاصل کریں گے، اور ابھی چونکہ 21 منٹ ہو چکے ہیں، پھر میں اور بھی کچھ پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 6، وحی کا معنی۔ وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ طور پر جلدی سے اشارہ کرنے کے۔ اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی یا رسول کی طرف بھیجتا ہے، اور آخری وہی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے اور خاتم النبیین ہے، لہذا جو کوئی بھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ شخص کافر ہے، اور اس کے کفر میں بھی جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم الرسل ماننا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ و معنی اللہ کی طرف سے نازل ہے، جبکہ حدیث قدسی میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ قدوسی کا مطلب ہوتا ہے قدوس، یعنی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس میں الفاظ کلام اللہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، یعنی کہ خاص قسم کا اجر والی عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کا پڑھنا عبادت وہ خاص قسم کی اجر والی وہ عبادت نہیں، جیسے کہ ایک الف لام میم ہر حرف پر جو نیکیاں ملنے کا جو دعویٰ، جو ملنے کا جو اجر بتایا گیا ہے، وہ قرآن مجید کے لیے خاص ہے۔ البتہ نیکی کا کام ہے، آپ کو نیکی کے حساب سے خیر اور صالح اعمال کی وجہ سے ایک الگ ثواب تو مل سکتا ہے حدیث قدسی پڑھنے کا، لیکن خاص جو تلاوت قرآن کے لیے آئی ہے وہ ایک الگ فضیلت ہے۔ گویا قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث قدسی وحی غیر مطلوع ہے۔ حدیث نبوی اور حدیث قدسی کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ قرآن کے ثبوت کے لیے امت کا اتفاق اور تواتر کا ہونا شرط ہے، مگر حدیث قدسی کے لیے شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل ہوا، مگر حدیث قدسی میں اس فرشتے کا واسطہ اور ذریعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ 5واں ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور حدیث سے قدسی معجزہ نہیں ہے، یعنی کہ طلب کیا گیا کفار قریش سے کہ اس جیسی کتاب لے کر آئے۔ پوائنٹ نمبر 8، وحی کی اقسام۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ہمیں تینوں قسموں کا ذکر ملتا ہے، اور کہ ایک
ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ نمبر 1، وحی قلبی۔ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے۔ نزول وحی کے طریقے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1، سلسلۃ الجر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بعض اورینٹل اس کو مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مجنون اور پاگل جو انسان ہوتا ہے اس کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے آج تک اس میں 1400 سال 1500 سال میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا، تو آپ اس کو مجنون کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو سیٹانک ورسز ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، کہ فاستعذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی کہ قرآن مجید میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید میں سکھایا گیا۔ اگر یہ شیطان کا کلام ہوتا تو شیطان اپنے سے پناہ تھوڑی سکھائے گا۔ تو ایسے اللاجیکل باتیں کرتے ہیں کہ جو آدمی مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، وہ کانٹرڈکٹ باتیں کرتا ہے، وہ ایک بات کرتا ہے دوسری بات اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے مضبوط ہے۔ 1500 سال گزر گئے، کئی سائنسدان اعتراض کرنے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، کئی سال خلاف لکھنے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، کئی سال قرآن مجید کے خلاف ٹھہرے رہنے والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مجنون کا کلام ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محکم کلام ہے، مضبوط کلام ہے۔ بہرحال دوسرا طریقہ وحی نازل ہونے کا، تمثل ملک۔ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایسے مواقع پر عموماً جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ آپ کو مل جائے گا، 32,325 میں آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ نمبر 4، رؤیا صادقہ۔ آپ کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسے ہی ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ کلام الہی، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کی۔ معراج کے واقعات، تفصیلات آپ کے سامنے بہت زیادہ موجود ہے۔ نفث فی الروع، 6واں طریقہ۔ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء یعنی ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں القاء کرنا، ڈالنا۔ اس اصطلاح میں نفث فی الروع یعنی کہ قلب مبارک میں القاء کر دینا۔ تو یہ چند اہم معلومات تھی۔ انشاءاللہ میں آنے والے تقریباً ایسے 100 نکتے میں جمع کیا ہوں آپ سب کے لیے۔ انشاءاللہ یہ کورس بھی کافی مفید رہے گا۔ 6000 کلمات قرآن، علوم القرآن،
اور پھر اس کا اصول تفسیر اور پھر تفسیر قرآن. انشاءاللہ اس طرح سے قرآن مجید پر اچھی خاصی معلومات جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ابھی الحمدللہ تفسیر میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم ہونے پر ہے. انشاءاللہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی تفسیر شروع کی جائے گی. لگ بھگ 700 کے قریب صفحات پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی گئی الحمدللہ. اور اسی طریقے سے 1000 صفحات پر سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی گئی ہے. تو آپ جو بھی ثواب جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے ٹائپس کی فیس ادا کرتے ہوئے ہماری مدد کر سکتے ہیں تاکہ کام آسانی سے انجام پائے انشاءاللہ. تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو انشاءاللہ. پھر نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ سیریز میں قسط میں پھر مزید معلومات علوم القرآن کی پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اگر پرانے کورسز آپ سننا چاہتے ہیں تو abmqurannotes.com www.abmqurannotes.com پر آپ کورسز سن سکتے ہیں. جو پرانے کورسز ہوئے ہیں وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی کورسز آنے والے وقت پہ انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کیا جائے گا. السلام علیکم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.